بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ایک بار پھر الانشرا ٹیم کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری ربیع الاول شریف کی سیریز جاری و ساری ہے۔ آج کا پروگرام رحمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی شان میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ علماء فرماتے ہیں کہ عالم کہتے ہیں اللہ رب العزت کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ عالمین میں شمار ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی علماء نے ارشاد فرمائی، کہتے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اتنی عظیم اس لیے ہے کہ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ اور یہاں پر اپنے محبوب کی شان میں ارشاد فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب اگر ہم بظاہر اپنے سامنے دیکھیں کہ عالمین میں کیا کیا ہے، تو چرند پرند، حیوانات، نباتات، جتنی چیزیں یہ تمام عالمین میں، اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے جتنی تخلیق فرمائی اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ تو جب اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو پھر ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر شے کے لیے سراپا رحمت بن کر آئے۔ یہاں پر علماء نے ایک اور بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جلال بھی رحمت تھا اور آپ کا جمال بھی رحمت تھا۔ جمال تو سمجھ آتا ہے کہ آپ کا کیسے رحمت تھا، لیکن جلال میں ایک شائبہ پیدا ہوتا ہے کہ جلال کس طرح کسی کا رحمت ہو سکتا ہے۔ تو علماء اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن کسی صحابی کو ڈانٹ دیا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس معاملے کو ملاحظہ فرمایا، پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ کل آپ نے فلاں صحابی کو ڈانٹ دیا تھا۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ، میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے کہ مولا اگر میں کبھی کسی کو ڈانٹ بھی دوں تو اس کو اتنا ثواب عطا فرمانا جتنا تو ایک فرض نماز پڑھنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی کو ڈانٹ بھی دیں تو اللہ رب العزت اس پر رحمت نازل فرماتا ہے، تو گویا آپ کا جلال بھی رحمت ہوا اور آپ کا جمال بھی رحمت ہوا۔ اسی طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ میرا اس دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے رحمت ہے، اور اس کائنات سے رخصت ہونا، اس کائنات سے جانا بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بڑی حیرت ہوئی اور عرض گزار ہوئی کہ یا رسول اللہ آپ کا اس کائنات میں رہنا، ہمارے درمیان رہنا تو صاحب رحمت ہے، لیکن اس کائنات سے جانا رحمت کیسے؟ تو فرمایا کہ جب میں یہاں سے رخصت ہوں گا تو تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، جس کے اعمال نیک ہوں گے، جو نیکوکار ہوگا، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کروں گا اور خوش ہوں گا، لیکن جو گناہ گار ہوگا تو میں اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کروں گا، سفارش کروں گا کہ مولا میرے اس امتی کو بھی بخش دے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کائنات میں رہنا بھی سراپا رحمت اور اس کائنات سے جانا بھی سراپا رحمت۔ یہاں پر اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں، یعنی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی تفسیر میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ رحمت کی کچھ شرائط ہیں، یعنی رحم کرنے والا کسی پر رحم کیسے کر سکتا ہے۔ تو 4 شرائط بیان فرمائی علماء نے۔ پہلی شرط یہ کہتے ہیں کہ رحم کرنے والا زندہ ہو، اگر رحم کرنے والا زندہ ہی نہ ہوگا تو وہ کسی پر رحم کیسے کر سکتا ہے۔ دوسرا علماء بیان فرماتے ہیں کہ رحم کرنے والا جس پر رحم کرے گا وہ اس کے حالات سے باخبر ہو، اگر وہ حالات سے باخبر ہی نہ ہوگا تو رحم کیسے کر سکتا ہے۔ تیسری شرط علماء بیان فرماتے ہیں کہ رحم کرنے والا کسی پر رحم اس طرح کر سکتا ہے کہ اس کی قدرت و اختیار میں ہو، یعنی کسی بھی معاملے میں اگر اس کو مدد کرنی ہے، اس کو رحم کرنا ہے، تو وہ کب رحم کر سکتا ہے؟ جب اس کی قدرت و اختیار میں اس کی اتھارٹیز ہوں، اس کی پاورز ہوں کہ وہ اس معاملے میں کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ اور چوتھا علماء نے بیان فرمایا کہ رحم کرنے والا کسی پر رحم جب کر سکتا ہے جب وہ اس سے قریب ہو، جب وہ رحم کر سکتا ہے، اگر دور ہوگا تو رحم کیسے کر سکتا ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو پھر ہمیں اس بات کا اندازہ بخوبی ہونا چاہیے کہ اللہ نے اپنے محبوب میں ان 4 شرائط کو بھی رکھا ہے۔ اگر 4 شرائط میں سے کوئی بھی ایک شرط کم ہوئی تو گویا پھر یہ ایک خیال آ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو یہ ارشاد فرمایا یہ پھر ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی نقص ہے، اور معاذ اللہ رب العزت تو جو ہے وہ تمام نقائص سے، تمام عیوبات سے پاک ہے۔ تو اب پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی یہ 4 شرط موجود ہیں، اور یہ ہمیں احادیث اور قرآن سے بھی ملتا ہے کہ حضور میں 4 شرط بخوبی موجود ہے۔ پہلی شرط کہ رحم کرنے والا زندہ ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کے اجساد کو، ان کے اجسام کو تمام روئے زمین پر حرام کر دیا، بے شک اللہ رب العزت کے انبیاء زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔
تو معلوم ہو گیا کہ رحم کرنے والا زندہ ہے۔ دوسری شرط کہ رحم کرنے والا رحم کب کر سکتا ہے؟ جب وہ حالات سے باخبر ہو۔ اگر حالات سے باخبر نہیں ہوگا تو کیسے رحم کر سکتا؟ آپ نے ایک جملہ اکثر سنا ہوگا، جب ایک دوست دوسرے دوست کو کہے کہ بھائی میں ابھی پچھلے دنوں بڑا پریشانی میں تھا، مجھ پر جو ہے فلاں آفت آئی ہوئی تھی، پریشانی آئی ہوئی تھی، اور تم نے میری مدد بھی نہیں کی، تو آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ یار کیا میرے دل پہ الہام ہوا تھا؟ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تم جو ہے پریشانی میں تھے؟ بھائی مجھے پتا ہوگا تو تمہاری مدد کروں گا نا، ایک فون کر کے بتا دیتے۔ یعنی حالات سے باخبر نہیں تھا تو مدد نہیں کر سکا، رحم نہیں کر سکا۔ حضور میں یہ بھی شرط موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ہمیں فجر کی نماز ادا کروائی۔ نماز کے بعد آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے جب سے کائنات بنی ہے تمام واقعات کو بیان کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے نیچے تشریف لائے، ہم کو ظہر کی نماز ادا کروائی اور پھر ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے۔ پھر آپ نے تمام واقعات کو بیان کرنا شروع کیا حتیٰ کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سے کائنات بنی تھی، جب سے لے کر جب تک کائنات آخری قیامت کا دن آئے گا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے واقعات کو بیان فرما دیا، حتیٰ کہ جنتی اپنے ٹھکانوں جنت میں پہنچ گئے اور جہنمی اپنے ٹھکانے جہنم میں پہنچ گئے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اس شرط میں بھی آپ کو آپ کی ذات میں اس شرط کو رکھا ہے اور آپ کو یہ عطا کیا ہے کہ آپ امت کے اور عالمین کے معاملات سے، ان کے حالات سے باخبر ہیں۔ تیسری شرط، رحم کرنے والا کسی پر رحم کب کر سکتا ہے؟ جب ان کے قدرت و اختیار میں ہو۔ تو ہم کثیر احادیث ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے حافظے کا مسئلہ ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ ایک چادر کو بچھاؤ، آپ جو ہے اس میں کچھ پڑھتے ہیں، دم کرتے ہیں، اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن ہے، مجھے کبھی حافظے کا مسئلہ ہی نہیں ہوا، بلکہ جو ہے وہ فخر کے طور پہ بتایا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مجھے یاد ہے۔ اسی طرح یہ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قدرت و اختیار کا جب معاملہ ہے کہ جب آپ حیات تھے، لیکن جب آپ اس دنیا سے رخصت کرتے ہیں، آپ پردہ فرماتے ہیں، تو تب بھی آتا ہے کہ ایک اعرابی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر، روضہ انور پر جو ہے 3 دن بعد آیا اور آ کر یہ عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو قرآن میں سنا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی آئے، آ کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں آپ کا وسیلہ پیش کرے تو اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور مجھے تو یہ لگا تھا کہ آپ اس دنیا میں موجود ہیں تو میں آیا تھا، لیکن جب یہاں آیا ہوں تو یہ خبر ملی کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پردہ فرما دیا ہے، یا رسول اللہ اب میں کہاں جاؤں؟ میں نے قرآن میں یہ سنا تھا میں بڑا گناہ گار ہوں، میرے گناہوں کی بخشش کیسے ہوگی؟ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ صحابی، وہ اعرابی روتے روتے جو ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے سے رخصت ہوئے، تو جو ساتھ میں جو وہاں پر صحابی موجود تھے، جب ان کی آنکھ لگی تو مقدر جاگ اٹھے، حضور کی زیارت ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس اعرابی کو خبر دو کہ اللہ رب العزت نے تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں موجود تھے، جب بھی تمام جو ہے قدرت و اختیار آپ کے پاس موجود تھے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تب بھی آپ کے پاس قدرت و اختیار موجود ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور یہ رحمت کب ہے؟ نہ صرف آپ کی حیات طیبہ میں بلکہ قیامت تک کے لیے، بلکہ قیامت کے دن بھی آپ کی یہ رحمت ہوگی۔ اور چوتھی شرط کہ رحم کرنے والا قریب ہو، کہ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تو مؤمنین سے جو ہے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ چاروں شرائط موجود ہیں۔ اب یہ تو ہو گئی شرائط کی بات، ہم کچھ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واقعات پر بھی غور کر لیں کہ حضور نے کس کس پر کیسے رحم فرمایا۔ تو نہ صرف آپ انسانوں کے لیے بلکہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، تو آپ نے پرندوں پر بھی رحم فرمایا، آپ نے جانوروں پر بھی رحم فرمایا، حتیٰ کہ آپ نے درخت پر، پتھروں پر بھی رحم فرمایا۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد نبوی کا ممبر نہ بنا تھا تو آپ ایک کھجور کے تنے کے ساتھ جو ہے وہ مس ہو کے آپ صحابہ کی تربیت فرمایا کرتے تھے، لیکن جب صحابہ نے ممبر کی اجازت مانگی ممبر بنانے کی اور ممبر کو تعمیر کیا گیا، تو جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا خطبہ یا پہلی تربیت ممبر پر جلوہ افروز ہو کے فرمانے لگے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی مسجد نبوی سے رونے کی آواز آنے لگی جیسے گویا کوئی چھوٹا بچہ رو رہا ہو۔ ہم نے اپنے اطراف میں دیکھا لیکن ہمیں کوئی نظر نہیں آیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے نیچے تشریف لائے، آپ اس تنے کے پاس گئے اور آپ نے اس تنے سے گفتگو فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اس تنے میں بھی قوت تکلم عطا فرما دیا تھا، تو اس نے حضور سے گفتگو فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟
فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک ممبر نہیں بناتا آپ میرے سے مس ہو کے جو ہے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے، تو یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات تھی، لیکن اب چونکہ یہ ممبر بن چکا ہے تو آپ نے مجھ سے جدائی، مجھ سے دوری اختیار کر لی، مجھے اس بات کا غم ستاتا ہے۔ حضور نے فرمایا دنیا میں ہماری جو ہے قربت چاہتے ہو یا جنت میں؟ تو اس تنے نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جنت میں آپ کی جو ہے قربت چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ کو کھدوایا اور اس تنے کو اس جگہ میں جو ہے دفن کر دیا اور فرمایا کہ اب تا قیامت جنت میں جو ہے تمہاری اور میری ملاقات ہوگی۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تنے پر بھی رحم فرمایا۔ اسی طرح ایک ہرن کا واقعہ آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک شکاری نے ہرن کو شکار کیا۔ اب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب گزر رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور اس ہرن نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے ابھی میری خوراک پر ہیں، وہ پیاسے ہیں، وہ بھوکے ہیں، اور اس شکاری نے مجھے شکار کر لیا ہے، یہ مجھے چھوڑتا نہیں ہے، اگر آپ اس کی بارگاہ میں اس کو جو ہے میری ضمانت دیں تو میں اپنے بچوں کو اپنی خوراک دے کر اور واپس اس کے پاس آ جاؤں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شکاری کو ضمانت دی کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، اگر یہ نہ آئی تو اس کا ضمان مجھ سے لے لینا۔ وہ ہرن گئی، اپنے بچوں کو خوراک دی اور واپس آئی۔ اس طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پرندوں جانوروں پر بھی رحم کیا، اور انسانوں پر رحم کی تو کیا ہی بات ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کائنات میں تشریف لاتے ہیں تو احادیث میں آتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کا سر سجدے میں ہے اور آپ کے ہاتھ آسمان کی جانب اٹھے ہوئے ہیں اور لب پر صرف ایک ہی بات ہے، اللہم ربی حب لی امتی امتی، مولا میری امت پر رحم فرما، میری امت پر رحم فرما۔ اس کائنات میں رہتے ہوئے آپ نے اپنی امت پر کتنا رحم فرمایا کہ اپنی امت کے گناہوں کے لیے روتے رہے، مولا میری امت کا معاملہ میرے سپرد کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا بہترین خوشخبری عطا فرمائی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محبوب ہم آپ کو عنقریب اتنا نوازیں گے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اور پھر حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضور کا وصال ہوا، آپ کو آپ کی قبر انور میں رکھا گیا تو آپ کے لبھائے مبارک ہل رہے تھے۔ مجھے بڑا تجسس ہوا کہ میں سنوں حضور کیا فرما رہے ہیں، تو میں نے ایک ہیلہ اختیار کیا، اپنی انگوٹھی کو قبر مبارک پہ رکھ دیا۔ جب اس کو اٹھانے کے لیے میں نیچے اترا قبر میں دوبارہ، تو میں نے اپنے کانوں کو حضور کے لبھائے انور کی طرف قریب کیا، تو میں سنتا ہوں حضور فرما رہے ہیں اللہم ربی حب لی امتی امتی، مولا میری امت کا معاملہ میرے سپرد کر دے۔ یہ حضور جب رخصت ہو گئے اور جب احادیث میں دیکھیں تو حضور فرماتے ہیں کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت انس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کو دنیا میں تو آپ کی جو ہے زیارت سے مشرف ہوئے، صبح شام آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، قیامت میں آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ حضور نے فرمایا 3 جگہوں پر آ جانا، 3 جگہ پر ملوں گا، اس کے علاوہ کہیں نہ ملوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ 3 جگہ کہاں ہیں؟ فرمایا میزان پر آ جانا۔ یا رسول اللہ وہاں پر کیا ہوگا؟ فرمایا میری امت کے اعمال نامہ اگر کہیں پر ہلکا پڑ رہا ہوگا تو میں وہاں پہنچ کے اپنی امت کی لاج رکھوں گا اور ان کے نامہ اعمال والے پلڑے کو بھاری کر دوں گا۔ یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ پائیں تو کہاں ہے؟ فرمایا پل صراط پر آ جانا۔ یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا اگر میری امت وہاں پر کٹ کٹ کے گر رہی ہوگی میں ان کو دامن شفاعت میں چھپا کر جنت تک لے جاؤں گا۔ یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ پائیں تو کہاں ہے؟ فرمایا حوض کوثر پر آ جانا۔ یا رسول اللہ وہاں پر کیا ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روز محشر کا دن ہوگا، تپتی ہوئی گرمی ہوگی، میری امت کے گلے پیاس سے سوکھ رہے ہوں گے، میں ان کو اپنے دستے مبارک سے جو ہے حوض کوثر پلاؤں گا اور ان کی پیاس کو بجھاؤں گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ اگر ان کا رحم نہ ہو درمیاں میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ اور ایک اور شاعر نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے کچھ حصہ عطا فرمائے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔